نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. فرمایا نبوت بھی میرے پہ ختم ہے، رسالت بھی ختم ہے. فلا رسول آبادی ولا نبی. فرمایا میرے تو بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے. میں رب دا آخری نبی بھی بن کے آیا ہوا، آخری رسول بھی بن کے آیا ہوا. ایک بندہ آخر لگا کہ سانے نو بھی بننا، سانا کھانا بھی بننا. میں اسی میں کھانا شیخ نے کبھی کھادا، اسی نبی کھانا کیویں لے لئیے؟ اساں تے فروٹ کھانا قبول نہیں کیتا، اساں نبی کیویں کھانا لے لئیے؟ آکھن لگا ایک مرتبہ تے بن کے دیکھو. میں آکھیا نہیں منیا جانا، نہیں منیا جانا. اے جی کیوں نہیں منیا جاتا؟ بیٹھو دی وجہ جینا اپنا نبی ہوئے دا سونا. سبحان اللہ. ایڈا سونا، سونے دا لفظ بس تو بول دینا. جدا اپنا جدا اپنا. میں کہا جی اسی تے داتا صاحب نے نبی نہ منیا، اسی تے ابو بکر صدیق نے نبی نہ منیا. کانیا تینوں کیویں منیے؟ جدا اپنا نبی ہوئے، جدا اپنا نبی ہوئے، جدا اپنا نبی ہوئے دا سونا. اوتھے کانیاں نوں کون پچھدا؟ جدا اپنا نبی ہوئے دا سونا. اوتھے کانیاں نوں کون پچھدا؟ حضرت ادرک اینڈ ٹماٹر جتھے کانے جی، ایتھے تے کھوتے بھی کانے نالوں افضل نے. ہاں ہاں اتنے تو کھوتیاں نو بھی سمجھ آ گئی کہ حضور آخری نبی نے. کیونکہ اپنا جنید بیٹا میرے کو پڑھتا بھی ہے، شاگرد بھی ہے، تو انہیں کیا بھی اشارہ بھی کیتا، آخر لگا جی آخر تے ختم نبوت دا بھی ذکر کرنا. ہاں جی تو میں اس واسطے ذکر کرتا بھی ہوں. روایت سننا جی حدیث پاک دے اندر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. فرمایا میں آخری نبی تسی آخری امت. سبحان اللہ. میں آخری نبی تسی آخری امت، میں آخری نبی تسی آخری امت. فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہ، تواڈے تو بعد امت کوئی نہ. تساں آخری امت بن کے آئے، میں آخری نبی بن کے آیا. ایک امت دی تھوڑی شان ہے. سبحان اللہ. کہ اس امت تو بعد رب نے کوئی امت پیدا ہی کوئی نہ کرنی. ہاں کہ اس امت کو سرداری بھی انہوں دیتی اور آخرت کا درجہ بھی انہوں عطا فرمایا. فرمایا تو آگے تو بعد ہور امت ہی کوئی نہ، اور میرے تو بعد ہور کوئی نبی کوئی نہ. آقا علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر ہاں جی ایک گدھا آ گیا، گدھا حمار شریف.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، قاضی ایاس مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الشفاء کے اندر واقعہ لکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 بھائی تیرا نام کیا؟ آخر لگا یزید بن شہاب یا شہاب بن یزید۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام یافور، آج کے بعد تیرا نام یافور۔ پہلے جانوراں دے نام ہوندے سن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اونٹنیاں دے نام، تلواراں دے نام، بکریاں دے نام، گھوڑیاں دے نام۔ جڑا اگر پہلی گل تے میدان کربلا دے اندر آپ کول گھوڑا کوئی نہیں سی، میدان کربلا دے اندر امام حسین دے کول گھوڑا کوئی نہیں سی، تے جے کوئی بندہ بڑا ہی زور لاوے نہیں گھوڑا ہے سی تے پھر من لینے چلو تو مطلب نہیں سیدھے پاسے آندا دے من لینے پھر بھی، ورنہ میں توجہ، ورنہ میں اپنیاں اور بیگانہ دونوں دیاں تاریخ دیاں کتاباں دے وچوں، سیرت دیاں کتاباں دے وچوں یہ ثابت کر سکنے کہ آپ دے کول گھوڑا نہیں سی، اونٹ نہیں سی۔ سبحان اللہ۔ مدینہ پاک تو چل کے مکے پاک تک جدوں محمد بن حنفیہ نے آپ کی سواری روکی، اوتھے بھی اونٹنی کا لفظ ہے، اوتھے بھی اونٹنی کا لفظ ہے، روایت کٹ کے دیکھ لو، جدھر کو مرضی پڑھ کے دیکھ لو۔ جدوں آپ کا رستہ فرض تک شاعر نے روکیا تو انہیں آخیا جی انہاں دے دل جڑے نے تواڈے نال نے تے تلوار یزید دے نال نے، عراقیاں دے، انہاں دے کول نہ جاؤ۔ ادوں بھی اوتھے اس روایت دے اندر بھی اونٹنی کا لفظ ہے۔ جدوں آپ میدان کربلا پہنچے اور اوتھے بھی اونٹنی ہی سی، کیا ذوالجناح کتھوں کھڑیا جے؟ ذوالجناح ایک تو کھڑیا دے۔ چلو اگر کوئی بندہ بڑا ہی زور لگا دے تو پھر بھی اس گھوڑے کا نام ذوالجناح نہیں سی، بلکہ جیڑا گھوڑا امام حسین دے کول سی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گفٹ دیتا سی، تحفے وچ پیش کیتا سی، اپنے نواسے نو عطا فرمایا سی، او دا نام سی مرتجس۔ سبحان اللہ۔ او دا نام کی سی؟ مرتجس۔ ذوالجناح کسے تاریخ کی کسے کتاب چوں کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا، میرا چیلنج ہے۔ سبحان اللہ۔ ذوالجناح نامی گھوڑا ایک کسی بھی معتبر تاریخ کی کتاب کے وچوں کوئی بندہ بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ میں راتاں ضائع کیتیاں، سبحان اللہ، راتاں پوریاں راتاں میں اس گل تے سرچ کی، تحقیق کی کہ کوئی کتنے کوئی نکل آوے، میں کیا کوئی نہ، سبحان اللہ، پتہ نہیں کتوں نکلا ہے۔ سب تو پہلے ہے ذوالجناح جڑا حسین نجفی جڑا، اور اسی طرح مدعا باعث کاشفی جڑا، ہاں جی اس طرح کے جڑے مطلب رائٹر گزرے نے، انہوں نے بس ذوالجناح کر دیتا، گھوڑا بھی کر دیتا، پھر مطلب پوری برات بھی کر دیتی، پھر مہندی بھی کر دیتی، پھر رسم بھی کر دیتی، سب کچھ نکل آیا۔ بہرحال یہ جاہلانہ اور مطلب ایسا گلاں نے کہ جنہ کا کوئی سر پیر نہیں ہے، انہاں جاہلانہ باتوں تو گلاں تو باہر نکلنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر وہ گدا مبارک بیمار شریف پیش کیا گیا کہ آپ نے فرمایا تیرا نام کی؟ انہیں نام دسے تو حضور نے فرمایا ایک تو بعد تیرا نام یافور ہے۔ اچھا ایک دس تیرے تو بعد اگے تیری کوئی نسل چلنی ہے؟ آخر لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس گدے کی نسل کے وچوں چل کے آیا انہاں گدیاں کے اتنے نبیاں تے رسولاں نے سواریاں کیتیاں۔ ہاں جی میری نسل کے وچوں 60 گدے گزرے، ہاں جی مطلب میرے آباء و اجداد کے وچوں 60 گدے گزرے، ہر گدے کے اتنے نبی تے رسول نے سواری کی تھی۔ یا رسول اللہ میں جس یہودی کے قبضے میں سا انہیں 1,00,000 مرتبہ 1000 مرتبہ میرے تے بیٹھن کی سواری کرن کی کوشش کی تھی، میں ہر مرتبہ چک کے تھلے ماریا۔ ہاں جی میرے تاجدار ختم نبوت دے نعرے دے وچ کوئی سیاست تے نہیں وڑ گئی؟ اگر سارے بولو تاجدار ختم نبوت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 تیرے تو بعد کوئی نسل چلنی؟ آخر لگا یا رسول اللہ تواڈے تو بعد نبی کوئی نہ، میرے اگے نسل کوئی نہ، تواڈے تو بعد اگے نبی کوئی نہ، میرے تو بعد اگے نسل کوئی نہ۔ تسی رب دے آخری نبی تے رسول بن کے آئے تے میں آخری گدھا بن کے آیا۔ اللہ اکبر، جڑے گدھیاں دی نسل دے وچوں میں چل کے آیا، ہاں جی میرے تو بعد اگے نسل کوئی نہ، اودی وجہ کہ تسی رب دے آخری نبی بن کے آئے۔ آخری گل دی آخری بات حضرت جناب شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحسنی والحسینی، آپ کے بارے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ما بقا شباب علی جسدہ، صرف میں 2-3 گلاں کرنی ہیں حضور شہنشاہ بغداد دی بارگاہ کے اندر حاضری لگ جائے اور اپنا عقیدہ اپنا مسلک پہچانو۔ اج کوئی نوجوان کالج دے اندر چلا جاتا ہے، یونیورسٹی دے اندر، کالج دے اندر، کسی ادارے دے اندر،
وہ کہتا ہے میں کہڑے پاسے جاواں، میں بابیاں ول جاواں، دیوبندیاں ول جاواں، میں شیعہ ول جاواں، میں سنیاں ول جاواں؟ سوال چہنا چاہتا ہے کہ کوئی نہ جی اسی کدھر جائیے؟ میں آخیا جی تو کسی پاسے بھی نہ جا، کم سے کم داتا صاحب دے پیچھے چل۔ سیدھی جی گل ہے، کم سے کم داتا صاحب نو تے مننا ہے کہ کوئی نہ جی داتا صاحب نو مننا۔ تو میں آخیا داتا صاحب دا اپنا مسلک تے اپنا عقیدہ کی سی، وہ کشف المحجوب پڑھ لو، وہ کشف المحجوب شریف پڑھ لو، سارا عقیدہ واضح ہو جائے گا کہ داتا صاحب کون سن، انہوں کا عقیدہ کیویں دا سی۔ یہ تو گلاں کوئی چھپیاں لکیاں رہیاں ہی کوئی نہ۔ بابا فرید کے بارے کتاباں پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا بابا فرید کہڑے عقیدے کا بندہ سی۔ شہنشاہ بغداد دیا کتاباں پڑھ لو، پتہ چل جائے گا کہڑے عقیدے کا بندہ سی، کہڑے مسلک کا، کہڑی سوچ رکھنے والا بندہ سی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کے عقائد و نظریات پڑھ لو، خود بخود پتہ چل جائے گا کہ بزرگ کس عقیدے اور نظریے کے منن والے اور رات قلم والے سن۔ اسے کشف المحجوب شریف کے اندر میں ایک دو حوالہ دینا۔ کشف المحجوب شریف کے اندر لکھیا جتھے آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ دا ذکر کیتا۔ توجہ میری طرف، کامل توجہ، بالخصوص نوجوان ساتھی، جتھے آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ دا ذکر کیتا، آپ نے اتھے لفظ بولے، آپ نے فرمایا امام امامہ، مقتدائے سنیہ، اس سے علماء، شرف فقہا، الامام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام امامہ، مقتدائے سنیہ، مقتدائے سنیہ، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے سنیہ، امام امامہ، آپ اماموں کے امام ہیں، مقتدائے سنیہ یہ فارسی کا لفظ ہے۔ داتا صاحب فرما رہے نے امام اعظم ابو حنیفہ تسی امامہ دے امام جے تے سنیہ دے پیشوا جے۔ لفظ کی نے کشف المحجوب شریف دے مقتدائے سنیہ، آپ سنیہ دے پیشوا جے، آپ سنیہ دے پیشوا جے۔ جی سنی کسی فرقے بندی دا انعام ہوندا تے داتا صاحب بھی پھر فرقہ باز ہوئے۔ اگر سنیت فرقے بازی دا نام ہوندا، میں تے حوالہ پیش کرتا پیا کسی بندے دے اندر کوئی مطلب کوئی رد کرن دی صلاحیت ہے تے داتا صاحب دی کتاب نو جھٹلاوے، آپ دے لفظاں نو جھٹلاوے، اجے تک بھی چھپے پے، اجے تک بھی کتاب دے اندر لفظ موجود نے، فارسی والی اٹھا لو او دے اندر بھی، عربی والے اٹھا لو او دے اندر بھی، فارسی والی اٹھا لو او دے اندر بھی، ترکی والی اٹھا لو او دے اندر بھی، انگلش والی اٹھا لو او دے اندر بھی، مقتدائے سنیہ۔ اپنا عقیدہ اپنا نظریہ مضبوط کرو۔ حضرت سید احمد شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سعید احمد شاہ صاحب کاظمی آپ فرماتے ہوندے سن میں پتھر کے اوپر لکیر کی طرح کٹر قسم کا سنی ہوں، اور آپ نے ہر رات حضور دی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ سعید احمد کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اتھوں تک کہ اگر کوئی آپ دی بارگاہ دے اندر کوئی شاگرد آ کے بیٹھ جاتا سی تو انہوں رات حضور دی کرم نوازی ہوندی سی، کیا فرماندے سن جناب ویلیا رات ویکھیا پھر سبحان اللہ او دے دسن پوچھن تو بغیر آپ فرماندے سن دسو ہاں جی رات پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت ہوئی۔ اللہ اکبر، اے ساڈے بزرگاں دا نظریہ ہے۔ کوئی جتنے بھی اولیاء کرام نے اے اہل سنت و جماعت دے عقیدے تو باہر نہیں سن، جتنے بھی اولیاء کرام نے عقیدہ اہل سنت و جماعت تو باہر نہیں سن۔ ہاں جی اپنا مستقبل، اپنا نظریہ، اپنی فکر، اپنی سوچ ایک سمت کی طرف لے کے جاؤ، وہ سمت اولیاء اللہ کا رستہ ہے، وہ اولیاء اللہ ایک انعام یافتہ لوگ نے جنہوں نے ہمارے اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کے، صدیقوں کے، شہیدوں کے، رب نے اپنے خاص بندوں کے صالحین اولیاء اللہ کے انعام فرمایا۔ حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے عجائبات دے وچ بات شامل ہے کہ ما بقا ذباب علی جسدہ، ساری زندگی آپ دے جسم مبارک تے مکھی نہیں بیٹھی، سبحان اللہ، ساری زندگی آپ دے جسم مبارک تے مکھی نہیں بیٹھی۔ میں کہا مولوی صاحب تسی آندے جے ساڈے ورگے ہی نے، تو مکھیاں اڈاندا ہی رہ جانا ہے، تو مکھیاں اڈاندا ہی رہ جانا ہے، انہاں دے جسم تے کدی مکھی بیٹھی کوئی نہ۔ معتبر آپ دی سیرت دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے لفظ کہ آپ دے جسم مبارک تے ساری زندگی مکھی نہیں بیٹھی، اور یہ وجہ ہے کہ نورانی جسم سی، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارک تے بھی ساری زندگی مکھی نہیں بیٹھی، اس خون دا
دا صدقہ سی برکت سی فیضان سی حضور علیہ السلام و سلام دی نسل سی ہاں جی شہنشاہ بغداد ہاں جی اس برکت کی وجہ تو آپ نے جسم مبارک تیری مکھی نہیں پڑی پھر تقوی طہارت پرہیزگاری مکھی کو بھی پتہ ہے شہنشاہ بغداد دا ذات ہے ہاں جی انہوں کا جسم مبارک ہے تو میں کہ اتنے مکھیاں بھی پہچان دیاں تینوں اجے تک نہیں پہچان ہوئی حضرت ابو بکر اماد رحمۃ اللہ تعالی آخری جملہ حضور شہنشاہ بغداد دے بارے آپ فرماندے نے کہ میں ایک مسئلے دے اندر پھنس گیا عقائد دا مسئلہ سی علم الکلام دا یعنی تقدیر دا توحید دا نبوت دا رسالت دا حوض کوثر دا پل صراط دا ہاں جی یہ علم العقائد دا مسئلہ سی کہ میں پھنس گیا ہر کوئی نہ ہوئے تے اچانک جڑا نا حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ جمعہ پڑھا رہے سن تے میں آپ کی مسجد دے اندر حاضر ہو گیا رجب شریف دا مہینہ مبارک تے آپ تقریر فرما رہے سن میں جو ہی جا کے بیٹھا تے آپ نے وہی مسئلہ چھیڑ لیا پہلے گل ہور چلدی پئی سی موضوع ہور سی ہاں جی کچھ ہور چیز بیان فرماندے پے سن ابو بکر اماد کہندے نے میں جو ہی جا کے محفل دے اندر مسجد دے اندر بیٹھا جمعہ پڑھن واسطے تے آپ نے وہی مسئلہ چھیڑ لیا جس مسئلے وچ میں پھسیا ہویا تھا سبحان اللہ ہاں جی وہی مسئلہ آپ نے چھیڑ لیا جس مسئلے وچ میں پھسیا ہویا تھا تے آپ نے اس میرے مسئلے نو سامنے رکھ کے ایک مرتبہ لفظ بولیا فرمایا اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ ساڈا وہی عقیدہ جڑا ساڈے بڑیاں دا ساڈا وہی عقیدہ جڑا ساڈے صحابہ دا آپ نے اتنے لفظ بولے ابو بکر کہتے ہیں ویسے ہی آپ نے مسئلہ بیان کر دیا نا لفظ بول دیتے نے عام کوئی مطلب میری طرف کوئی توجہ نہیں آپ نے گل اگے ایک دو منٹ چلائی دوبارہ پھر ایک لفظ بولے فرمایا اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ ساڈا وہی عقیدہ جڑا حضور دے صحابہ شہنشاہ بغداد یہ تقریر پر فرماندے پے نے ہاں جی وہ ابو بکر اماد کہتے ہیں میں پھر کوئی توجہ نہ کی میں آخیا ویسے ہی مطلب اتفاقاً آپ کی زبان دے وچوں جملہ نکلتا پیا میرا مسئلہ انہاں نوں اجے تک سمجھ نہیں آیا میرے تہ تک میرے دل تک اجے تک نہیں پہنچے ہاں جی اس واسطے ہمیں مطلب جملہ بولتے پے آپ نے تیسری مرتبہ پھر یہی لفظ فرمایا چوتھی مرتبہ آپ فرماندے نے کہ آپ نے مینوں نام لے کے نا نام لے کے مخاطب کی تھا فرمایا یا ابا بکر اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ ساڈا وہی عقیدہ جڑا حضور دے صحابہ ابو بکر کہندے نے کہ میرے دل تک جناب حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی پہنچ گئے میں مسئلہ سمجھ آ گیا کہ آپ دل دے رازاں تے بھی باخبر نے مطلع نے جیڑی ہستی دل دے راز بھی جاندی ہے وہ زبان دا اظہار نہیں جاندی حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے بے شمار قطبیت کبریٰ دا مقام تے مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اولیاء کرام کی صف دے اندر محبوبیت کبریٰ دا مقام تے مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا عمل دی وجہ تو قرآن المحبت دی وجہ تو عبادت دی وجہ تو تقوی و طہارت دی وجہ تو اللہ نے آپ کو مزید درجے اور بلندیاں عطا فرمائیاں حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر ایک مرتبہ 100 بندہ بغداد دا جڑا چوٹی دا عالم سی کوئی اکٹھا ہو گیا آخر لگے ایسا کوئی سوالات کرنے نے پسانا ہے ہاں جی سنیا انہاں دے علم دا بڑا چرچا بڑا ہے تے اسی بھی ٹیسٹ لینے سوال کرنے ہیں اگر تے ساڈے دلاں دے راز سمجھ گئے تے اسی سمجھا کہ واقعتاً کوئی ولی ہے کوئی عالم ہے آ کے بیٹھن دی بس دیر ہوئی جو کچھ انہاں دے دلاں دے اندر سوال سی وہ بھی کھچ لیا جو کچھ اندر علم سی وہ بھی کھچ لیا کہ سارے دے سارے فتجا فی الارض دجا روایت دے اندر لفظ نے کہ زمین کے اوتے زلزلہ آیا یعنی پورا بغداد ہلیا انی چیخو پکار بلند ہوئی اینا باویلا ہویا آگے انہوں نے اپنے لباس پھاڑ لے پگڑیاں تھلے سٹ دیتیاں اور ہوش بے ہوش ہونے پہلے اور وجدانی کیفیت تاری ہے اللہ اکبر آپ نے انہوں نے سارے ایک مرتبہ تھلے بٹھایا فرمایا تیرا سوال اے تے اے ہودا جواب تیرا سوال اے تے اے ہودا جواب تیرا اے سوال تے اے ہودا جواب تیرا اے سوال تے اے ہودا جواب تیرا اے سوال تے اے ہودا جواب سارے سوال بھی دسے جواب بھی دیتے تے آکھن لگے پھر روئی جان قدمہ چ ڈگی جان سرکار سانو معاف کر دو آپ نے پھر کلے کلے نو سینے نال لگا کے جو کچھ کھچیا سی وہ بھی دوبارہ دیتا وہ دے اللہ اکبر قربان جائیے یہ محبوبیت کبریٰ کا عالم ہے ہاں جی محبوبیت کبریٰ کے مرتبے پر جو بندہ فائز ہوگا وہ سینوں سے کھینچ بھی سکتا ہے اور سینوں میں ڈال بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی عطا فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے سارے دوست احباب نماز کی پابندی کرو
عبادت کریا کرو، تلاوت قرآن کا معمول بناؤ، دھوکھا فراڈ چھڑ دو، دلیاں دے اندر ملاوٹاں چھڑ دو، دودھ دے اندر ملاوٹاں چھڑ دو۔ وہ گاں ہو کے ملاوٹ نہیں کرتی، اسی انسان ہو کے کری جانے۔ کیوں جی؟ وہ جانور ہو کے ملاوٹ نہیں کرتا پیا، اسی انسان ہو کے دے پانی تے پانی، دے پانی تے پانی، ہاں جی، پھر پاؤڈر تے پاؤڈر۔ اللہ اکبر، خوف خدا کرنا چاہیے۔ انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کسی کو معصوم کہہ سکتے ہیں؟ انبیاء اور ملائکہ کے سوا کوئی بندہ معصوم نہیں ہے، نہ کسی کو کہہ سکتے ہیں۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اس کی مزید تفصیل کی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اللہ کے نبیوں رسولوں کے سوا اور رب کے فرشتوں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، نہ کسی کے بارے میں معصوم شرعی کا عقیدہ رکھنا جائز ہے، درست ہے۔ عام بچوں کو بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں اے بیٹا معصوم ہے، کہنے آتے کوئی نہ، اے بچہ معصوم ہے، انہوں اس شرعی لحاظ نال معصوم نہیں کیا جاتا، انہوں صرف عام معاشرے کے لحاظ نال معصوم لفظ دا اطلاق ہوتا کہ انہیں کوئی گناہ نہیں کیتا یا ایدی اجے گناہ دی پکڑ کوئی نہ، انہوں شرعی اصطلاح نال اسی معصوم نہیں کہندے، یعنی انج دا معصوم نہیں کہندے جویں اسی نبیاں نو معصوم مننے ہیں، انج دا معصوم نہیں مندے جویں اسی فرشتیاں نو معصوم مننے ہیں۔ معصوم کائنات دے اندر صرف یہی ہستیاں نے، رب دے نبی، رسول تے رب دے فرشتے، اس کو علاوہ اور کسی نو معصوم نہیں کہہ سکتے، اور کسی نو معصوم۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، جو اس سے ہٹے گا وہ نظریہ اہل سنت و جماعت سے ہٹ رہا ہے۔